میں نے 80% یہودیوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا ہے اور 20% کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد تم لوگوں کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کاش میں ان 20% کو بھی ختم کر کے جاتا اور دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا کے جاتا۔ ناظرین، یہ الفاظ تھے ایڈولف ہٹلر کے۔ ہٹلر کا نام سنتے ہی یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا تھا۔ مگر آخر ہٹلر یہودیوں سے نفرت کیوں کرتا تھا اور اس نے یہودیوں کو جرمنی سے کیوں نکالا؟ محاذ کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ وہ سوال ہے جن کو حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئیں، مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی سب سے بہترین قوم سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم ہی کو دنیا پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے اور جرمنی کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک سے تمام غدار ختم کر دیے جائیں۔ یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ ناظرین، پہلی جنگ عظیم میں جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کی اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ ہٹلر ان کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بدفعلی کی تھی، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ یہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں قریبی کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے ہٹلر انہیں ایک لعنت زدہ قوم سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، اور کئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدایت کو ماننے کے اس انکار کو بھی تکبر کی نشانی سمجھتے تھے۔ کئی صدیوں تک عیسائیوں کے چرچ نے انہیں سکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی، جبکہ آج کے مورخین اور چرچ یہ سکھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روم کی حکومت نے اس وجہ سے شہید کیا تھا کہ افسران انہیں اقتدار کے لیے سیاسی خطرہ سمجھتے تھے۔ مذہبی تصدم کے ساتھ معاشی تصدم بھی شامل تھی۔ حکمرانوں نے یہودیوں پر پابندیاں لگا دی اور ان پر مخصوص ملازمتیں کرنے اور زمین کی ملکیت حاصل کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ اسی وقت کیونکہ پرانے زمانے کے چرچ سود خوری یعنی پیسے کی سود سمیت لین دین کی اجازت نہیں دیتے تھے، فرانس میں روس کی خفیہ پولیس کے ایک اہلکار زیون کے بڑوں کے پروٹوکولز تیار کیا گیا۔ پروٹوکولز میں یہ کہا گیا کہ یہودی پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ ان تاویزات میں عالمی یہودی لیڈران کی ایک میٹنگ کے کمنٹس سامنے کیے گئے، جن میں انہوں نے پوری دنیا پر قابض ہونے کے منصوبوں کو حتمی شکل دی، اور ان میں یہ واضح تھا کہ یہودی خفیہ تنظیموں اور ایجنسیوں کے ذریعے سیاسی جماعتوں، معیشت، اخبارات اور عوامی رائے کو کنٹرول کرنا اور انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ پروٹوکولز کو دنیا کے مختلف ممالک میں شائع کیا گیا، جن میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ بھی شامل تھا۔ 9 نومبر 1938 کی رات کو ریخ بھر میں یہودیوں کے خلاف تشدد شروع ہو گیا۔ بظاہر یہ کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا، یہ ایک یہودی کے ہاتھوں پیرس میں ایک جرمن آفیسر کے قتل پر جرمنوں کے غصے کا نتیجہ تھا۔ 2 دنوں میں 250 سے زائد یہودی عبادت گاہیں جلائی گئیں، 7000 سے زائد یہودی کاروباروں میں لوٹ مار کی گئی اور انہیں تباہ کیا گیا۔ درجنوں یہودیوں کو مار دیا گیا اور یہودی قبرستانوں، ہسپتالوں، اسکولوں اور گھروں کو لوٹا گیا، جبکہ پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دیکھتی ہی رہیں۔ سڑکوں پر بکھرے ہوئے دکانوں کی کھڑکیوں کے شیشوں اور کرچیوں کی وجہ سے اس رات کو کرسٹل نائٹ یعنی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کہا جانے لگا۔ ناظرین، اس کے بعد کی صبح کو جرمنی کے 30,000 یہودی مردوں کو یہودی ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے ریاستی کیمپوں میں بھیجا گیا، جہاں ان میں سے سینکڑوں افراد مر گئے۔ کچھ یہودی عورتوں کو گرفتار کر کے مقامی قید خانوں میں بھیج دیا۔ یہودیوں کے کاروباروں کو اس وقت تک دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی جب تک کہ ان کا انتظام غیر یہودیوں کے ہاتھوں میں نہ دیا گیا ہو۔ یہودیوں پر کرفیو لگا دیے گئے، جن کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکلنے کے اوقات محدود ہو گئے۔ ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات یعنی کرسٹل نائٹ کے بعد جرمن اور آسٹریلین یہودی بچوں اور نوجوانوں کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ ان پر پہلے ہی عجائب گھروں، عوامی پارکوں میں داخلے پر پابندیاں لگا دی گئی تھیں۔
اب انہیں سرکاری اسکولوں سے بھی خارج کر دیا گیا۔ اپنے والدین کی طرح یہودی نوجوانوں کو بھی جرمنی میں مکمل طور پر علیحدگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مایوسی میں کئی یہودیوں نے خودکشی کر لی، زیادہ تر خاندانوں نے بھاگ جانے کی بھی بھرپور کوشش کی۔ ناظرین، 17,000 کے قریب پولش یہودیوں کو جرمنی سے نکال دیا گیا۔ یہ سب ان کے جرمنی کے خلاف سازشوں اور پرتشدد حملوں میں ملوث ہونے کے بعد کیا جا رہا تھا۔ 9 نومبر 1938 پیرس میں جرمن سفارتکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہودیوں کی نشاندہی کر کے انہیں سرکاری عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ ایڈولف ہٹلر کے چانسلر بننے کے 2 مہینے بعد اپریل 1933 میں منظور کیے جانے والے قوانین کے ساتھ انتظامیہ کی تخلیل شروع ہو گئی۔ ان قوانین میں ایک آئین پیراگراف بھی شامل تھا جس میں سماج کے مختلف شعبوں سے یہودیوں کو نکال پھینکنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ حکومت کے تمام ملازمین کو اپنی ایرین نسل کے ثبوت میں دستاویزات پیش کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ پہلی دفعہ قانون میں یہودی کی تعریف فراہم کی گئی تھی۔ جن ملازمین کے والدین یا دادا دادی، نانا نانی یہودی تھے، انہیں اپنے عہدوں سے برطرف کیا گیا۔ 17 اگست 1938 یہودیوں کے لیے یہودی نام اپنانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ جرمنی کی حکومت نے ان تمام یہودیوں کے لیے جو اپنے پہلے ناموں سے فوری طور پر یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے، اپنے پہلے نام کے بعد ایک یہودی نام کا اضافہ کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ مردوں کو اسرائیل اور عورتوں کو سارہ کا نام دیا گیا۔ مرد اپنے نام کے ساتھ اسرائیل لگائیں گے اور عورتیں اپنے نام کے ساتھ سارہ لگائیں گی تاکہ پتہ چلے وہ یہودی ہیں۔ اکتوبر میں جرمن حکومت نے یہودیوں کے تمام پاسپورٹ ضبط کر لیے۔ یہودیوں کو جاری کیے جانے والے نئے پاسپورٹ پر جے کا ٹھپا لگایا گیا جو مالکان کی یہودی شناخت کی گواہی دیتا تھا۔ 19 ستمبر 1941 جرمنی میں یہودیوں کی شناخت کے لیے بیج متعارف کروایا گیا۔ 6 سال کی عمر سے زائد یہودیوں کو تمام اوقات اپنے کپڑوں پر ایک پیلے رنگ کا 6 نقطوں والا ستارہ پہننا ضروری ٹھہرایا گیا جس میں کالے حرفوں میں جورڈ لکھا گیا تھا جو جرمن زبان میں یہودی کہلاتا ہے۔ اب جرمنی میں یہودیوں کو دیکھ کر ہی پہچانا جا سکتا تھا۔ اکتوبر میں یہودیوں کی جرمن سے جلا وطنی شروع ہو گئی۔ مارچ 1942 میں یہودیوں کے لیے اپنی رہائش گاہوں پر بھی ستارے کی علامت کی نمائش کرنا ضروری ہو گیا۔ ناظرین، یہودیوں کی یہ نسل کشی ہولوکاسٹ کہلاتی ہے۔ ہولوکاسٹ ایک لفظ ہے جس کی استعمال پر پابندی ہے۔ دنیا کے 13 ممالک ایسے ہیں جن میں اگر یہ لفظ بولتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں یا کسی تحریر میں لکھتے ہیں تو 3 سے 10 سال کی سزا آپ کو ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا۔ یہودیوں نے اس لفظ کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا، مظلوم بنے اور اس نسل کشی کا اتنا چرچا کیا کہ ساری دنیا یہاں تک کہ جرمن بھی یہودی سے مل کر آج تک آنسو بہاتے ہیں۔ نسل کشی جس قوم کی بھی ہو، وہاں ہم گانا سنتے سنتے تو کسی کی موت نہیں آ جاتی۔ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ چیخ و پکار، بچوں کے سامنے باپ کا قتل اور ماں باپ کے سامنے بچوں کا قتل، بھائیوں کے سامنے بہنوں کی عصمہ ترین، بالکل ویسے جیسے سکیرہ اور شکیلہ کے کیمپس میں مسلمانوں کی گئی۔ مگر مسلمانوں کے خون کو یہودی گچب زدہ مزیدار بچے کہتے تھے، جبکہ اپنے بچوں پر آنسو بہاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہودی پناہ گزین پناہ کے لیے فلسطین میں بھیجے گئے تو پوری دنیا کی جیلوں سے صفا قاتل اور ذہنی مریض ڈھونڈ ڈھونڈ کر فلسطین بھیجے گئے۔ ان لوگوں میں انسانیت نام کی نہیں تھی۔ خون کو جوس کہتے تھے اور انسانی گوشت کو پورک کا نام دیتے تھے۔ یہ اس حد تک صفات تھے کہ انہیں ہی اسرائیل کی فوج میں اعلیٰ افسران بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے جب فلسطین کی آبادی پر ظلم ڈھائے تو اقوام متحدہ ایک منافق کی طرح انہیں گھیر کر انہی کے گھروں سے نکال کر لے گیا۔ ان مسلمانوں کے گھروں پر یہودیوں کے قبضے ہو گئے۔ جب مہاجرین کیمپس میں کسی اسلامی تحریر کے موقع پر یہودی خوب تیز آواز میں خوشیاں منانے کی آڑ میں گانے چلائے گئے۔ ایک فلسطینی جو فلسطین کے سفارتکار بھی رہے اور آج کل جامعہ ازہر میں پروفیسر بھی ہیں،
انہوں نے بتایا کہ ان کے گانوں کی آڑ میں مسلمانوں کی چیخیں کسی کو سنائی نہ دی۔ یہودی مسلمانوں کے خیموں میں گھس گئے، کسائیوں کی طرح مسلمانوں کو ذبح کرتے تھے، پھر شراب پینے جاتے، شراب پیتے، پھر اپنے اوپر ڈھالتے، کہکہے لگاتے اور پھر ناچتے ہوئے مسلمانوں میں گھس جاتے۔ یہودیوں نے اس قتل عام کو ایک تہوار کی طرح منایا۔ صبح ان کیمپس میں صرف انسانی گوشت اور خون تھا۔ لاشوں کو اس طرح مسلا گیا کہ کسی بھی انسان کی پہچان ممکن نہ تھی۔ تمام جسمانی اعضاء کو اجتماعی قبر میں دفنا دیا گیا۔ مرنے والوں کے گھروں، باغات اور کھیتوں پر اسرائیلی کا قبضہ ہو گیا۔ ناظرین، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہودیوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو آج بھی قدیم تورات کو مانتا ہے اور یہودیوں کے لیے الگ وطن کا قیام کو اللہ کی نافرمانی مانتا ہے۔ ان کے مطابق دنیا ختم ہو جائے گی اور دنیا پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر یہودیوں نے اس کی نافرمانی کر کے الگ وطن بنا لیا۔ یہ آپ کو اکثر دیوار گریا پر ماتھا رگڑتے ہوئے ملیں گے، مگر یہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ زیادہ تر جنونی جو زینسٹ کہلاتے ہیں، دنیا کے سامنے مظلوم بن کر ہمدردیاں سمیٹنے والے لوگ ہیں، درندے سے زیادہ شفاق ہیں۔ یہ اپنا مقصد کبھی نہیں بھولے تھے۔ آج ایڈولف ہٹلر کو وقت نے صحیح ثابت کر دیا ہے۔ یہودیوں کا جس عالمی سازش کو نازیوں اور روسیوں نے بے نقاب کیا تھا اور جسے روکنے کی کوشش کی تھی، یہودیوں نے پیر جماتے ہی اس پر کامیابی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار عیسائی دنیا ان کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ یہودیوں کو نہ صرف مظلوم سمجھتے ہیں بلکہ ان کے خلاف بات کرنے کو بھی بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ۔